بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجو وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی تیار کرنے کا مکمل واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے سب سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکور کے لقب سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر کیا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح آپ علیہ السلام کے نام پر نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک لمبی عمر عطا فرمائی، جس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئی۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ جب اولاد آدم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور شیطان ان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا، اور وہ سوچتا دل میں کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو راج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح میں 5 بہت نیک لوگ تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے نام کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسمے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسمے کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تو اپنی قوم کے پاس گئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی ان کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 50 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر کے جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن کی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز کے اندر دھمکانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔
جب حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات لوگوں کو دعوت دی اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قریب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن بندوں کو کشتی میں سوار کر لیا، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں بھی شامل تھی۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، طغیانی کے باوجود بھی اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سلامت چلتی رہی، اسی لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باحفاظت چلتی رہی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچانے کی درخواست پر ناراضگی کا اظہار کیا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، نوح نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر بہت سارا پانی اکٹھا ہو گیا زمین پر، جس میں تمام کفار ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ حاکم الحاکمین کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، زمین کا پانی کم ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
जोत पहाड़ पर जाकर ठहरी जो अराक के शहर मोसल के करीब है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप अपने साथियों के साथ कश्ती से ज़मीन पर उतर जाएं। आप पर और आपके मुसलमान साथियों पर अल्लाह ताला की बरकतें और रहमत का साया रहेगा, और इनमें से कुछ की नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो आगे चलकर कुफर की राह इख्तियार करेंगे। इनका मकसद दुनिया का ऐश व आराम होगा। हम इन्हें दुनिया से फ़ायदा उठाने का मौका तो देंगे, लेकिन आखिरकार इन्हें दर्दनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को हलाक करने के बाद ज़मीन को खुश्क करके रहने के काबिल बना दिया, और आप अलैहिस्सलाम के औलाद जो कश्ती में आप अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे, इनसे इंसानी नस्ल को बाकी रखा। साम की नस्ल से अरबी, फ़ारसी और रूमी वजूद में आए। याफत की नस्ल से तुर्की, सकालबी और याजूज माजूज पैदा हुए, और हाम की नस्ल से कबती, सूडानी और बर्बर अक़वाम वजूद में आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले तूफ़ान से सवाए कश्ती में सवार अफराद के तमाम लोग हलाक हो गए। इनसे आगे फिर इंसानी सिलसिला चला। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम कहा जाता है।